السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو ریڈنگ بک صفحہ نمبر 44 اور 45 کریں گے، جس میں ہم نے سبق نمبر 5 اور سبق نمبر 6 کرنا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اپنا کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہاں تاریخ لکھیں اور یہاں دن لکھیں اور یہاں جماعت کا کام لکھیں۔ سبق نمبر 5، سبق حضرت نوح کی کہانی کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ ہم نے اس سبق کی پڑھائی کی تھی، پھر ہم نے حروف انبساط اور حروف تعسف کیے تھے۔ اب آج ہم سبق نمبر 5 اور 6 کریں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ سبق حضرت نوح کی کہانی کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ یہ خالی جگہ ہم نے پر کرنی ہے۔ نمبر 1 ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی ڈیش اور حیران کن تخلیقات ڈیش ڈیش اور بے شمار نعمتوں کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی ڈیش اور حیران کن ڈیش کیا ہے؟ عظیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عظیم اور حیران کن تخلیقات، آسمان، زمین، تاروں اور بے شمار نعمتوں کی طرف توجہ دلائی۔ نمبر 2 ہے، انہوں نے ڈیش کے پیغام کو غرور اور تکبر کے ساتھ مسترد کر دیا۔ انہوں نے سچائی کے پیغام کو غرور اور تکبر کے ساتھ مسترد کر دیا۔ کون سے پیغام کو؟ سچائی کے۔ نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں زیادہ تعداد غربا اور مساکین کی تھی۔ کن کی تھی؟ زیادہ تعداد کن کی تھی؟ غربا اور مساکین۔ نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام انہیں ڈیش سال تک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ کتنے سال تک دیتے رہے؟ 950 سال۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا جواب دیتے ہوئے انہیں ایک بڑی ڈیش تیار کرنے کا حکم دیا۔ کیا تیار کرنے کا حکم دیا اسٹوڈنٹس؟ کشتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا جواب دیتے ہوئے انہیں ایک بڑی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 6، جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے ان لوگوں میں ایک نوح علیہ السلام کا ڈیش بھی شامل تھا۔ جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے ان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ڈیش بھی شامل تھا۔ کون شامل تھا؟ بیٹا۔ نمبر 7، پانی اتنا ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور ڈیش بھی، اور کیا ڈوب گیا؟ مکان بھی ڈوب گئے۔ نمبر 8، پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام ڈیش ہے۔ کیا نام تھا اس پہاڑ کا جہاں ان کی کشتی جا لگی؟ جودی پہاڑ۔ اس پہاڑ کا کیا نام تھا؟ جودی۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے اس کو اچھے سے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ سبق نمبر 6، مشق نمبر 6، اوپر دیے ہوئے کوئی سے 3 حروف انبساط اور حروف تعسف کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ آہا، یہ دیکھیں یہاں ہوا ہے نا حروف انبساط میں آہا کا لفظ استعمال۔ آہا میرا آم میٹھا ہے۔ ماشاءاللہ اتنا پیارا بچہ ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھی استعمال ہوا ہے۔ ماشاءاللہ اتنا پیارا بچہ ہے۔ واہ کتنا پیارا موسم ہے۔ واہ، یہ دیکھیں ان تینوں کے ہم نے جملے بنا لیے، واہ واہ کا، ماشاءاللہ کا اور آہا کا۔ آہا میرا آم میٹھا ہے، ماشاءاللہ اتنا پیارا بچہ ہے، واہ کتنا پیارا موسم ہے۔ یہ حروف انبساط ہے۔ یہ کیا ہے؟ حروف انبساط کے ہم نے جملے بنائے ہیں۔ اب ہم نے حروف تعسف کے جملے بنانے ہیں۔ اوہو، اوہو میں پریشان ہوں۔ افسوس، اس بچے کو بہت چوٹ لگی۔ آہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، اوہو افسوس آہ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ نے اس کو اچھے سے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔